السلام علیکم دوستو میرا ماننا ہے، بلکہ میرا یہ بلیو بھی ہے اور میری یہ فلاسفی بھی ہے کہ جب آپ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ کی کیا پہچان ہے. پہلی جیسے قوم، آپ کون ہیں جی، آپ کی قوم کیا ہے. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں کہوں گی میں پنجابی ہوں. تو انسان جو ہے نا، پہچان انسان کی پہلے تو انسان ہے، اس کے بعد ہے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد ہے اس کی شہریت کیا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. پھر جو آتا ہے آگے بے شمار چیزیں، آپ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا گروپ کون سا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو یہاں یو کے میں یا کہیں بھی آپ کی قوم کیا ہے تو میں کہوں گا جی میں پنجابی ہوں. اس کے بعد آپ کی شہریت کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو میں کہوں گا جی میں ڈچ ہوں. پھر تیسرے نمبر پہ آئے گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، مسلمان ہوں. اس کے بعد جو آپ کا سیاسی کس پارٹی سے تعلق ہے تو میں یہاں ٹوری پارٹی سے، فی الحال آگے پتہ نہیں کون سی ہو یو کے میں. لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی پہلی پہچان ہے پاکستان، کہ وہ پاکستانی ہے. جبکہ میں پاکستانی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، اور نہیں کہنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں بورن پاکستان میں ہے لیکن قوم میری پنجابی ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستانی قوم، پاکستان کوئی قوم نہیں ہے، پاکستان کے اندر مختلف قومیں رہتی ہیں. تو میری شہریت پاکستانی تھی، اب عرصہ 30-35 سال سے ڈچ شہریت ہے تو اوورسیز آ گیا ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پہچان ہی پاکستانی ہونے کی ہے، تو انہوں نے جناب یہاں رہتے ہوئے پاکستانی پیٹریوٹک فرنٹ بنایا، اس کے چیئرمین بھی ہیں، بانی بھی ہیں. اور جب بھی انہیں دیکھا ہے، کہیں بھی دیکھا ہے، پاکستان کے لیے ہی دیکھا ہے، پاکستان کے لیے لڑتے دیکھا ہے، پروٹیسٹ کرتے دیکھا ہے. تو آئیے آج آپ کو ملاتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں چودھری طارق محمود. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی. صاحب میں مائک یہیں لگا دوں تاکہ آپ جہاں مرضی لگا دیں آپ. نہیں، ضرورت ہے یہ ہے کہ آپ کی آواز کلیئر ہو، میری ہو نہ ہو. جی جی. تو چوہدری صاحب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں یو کے میں کوئی تنظیم وغیرہ بنا رکھی ہے، تو ذرا اس کے بارے میں، اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں، کب اور کیوں بنائی، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی روشنی. دیکھیے، میری آرگنائزیشن ہے پاکستان پیٹریوٹک فرنٹ یو کے، اور میں یہاں پر ایک پریشر گروپ ہے ہمارا. میں نے یہاں لندن میں 120 سے زیادہ احتجاج کیے ہیں، جس میں 80 سے زیادہ احتجاج میں نے انڈین ہائی کمیشن کے باہر کیے ہیں، اور 12 احتجاج میں نے MQM الطاف حسین کے خلاف کیے ہیں، اور 8 سے 10 نواز شریف کے خلاف میں نے کیے ہیں، اور 20 تقریباً میں نے کیے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر. یعنی آپ کا آرگنائزیشن کا مین مقصد احتجاج کرنا ہی ہے، یا کچھ کیا کہتے ہیں ترقی کی طرف، یا کوئی مسائل حل کرنے کی طرح، یا پاکستانیوں کو جو یہاں مسائل ہیں، مختلف جو کمیونٹی رہتی ہے تو ان کے حوالے سے بھی کوئی آپ دیکھیں، یا صرف سیاسی مقاصد؟ نہیں، دیکھیں سیاسی بھی ہے. اوبویسلی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاکستان کا ڈیفینڈر سمجھتے ہیں. جب بھی پاکستان پر کسی قسم کا بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، یا برطانیہ میں بیٹھ کر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، جس طرح الطاف حسین تھا، تو ہم ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اور جو پاکستان کی دولت لوٹ کر برطانیہ میں عیاشیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم نے ایک آواز بلند کی ہے. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو. اچھا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دولت لوٹ کے یہاں آئے ہیں، تو دولت لوٹ کے صرف الطاف صاحب تو نہیں آیا، بہت سیاسی اور بھی شخصیت ہیں، پھر بیوروکریٹس ہیں، جج بھی ہیں، کچھ سب نہیں، کچھ چند جرنلز بھی ہیں، تو ان کے خلاف بھی کبھی آواز اٹھائی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو شروع میں تو میں بالکل آرمی کے خلاف بالکل نہیں بولتا تھا، اور اب بھی پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی ہم دل اور جان سے رسپیکٹ کرتے ہیں. مگر جنرل قمر باجوہ نے جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح انہوں نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کر باہر پھینکا، اور چوروں کو جن کی کنوکشن ہونی تھی، جن کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان کی جیلوں میں ہونا تھا، ان کو جب انہوں نے ہم پر مسلط کیا تو پھر یہ ناانصافی ہم سے برداشت نہیں ہوئی، اور پھر ہم نے جنرل باجوہ کے خلاف کھل کر مخالفت کی ہے. مگر پاک فوج کے خلاف ہم نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی. اچھا، وہ جنرل باجوہ کا نام آ گیا، کیونکہ میں نارمل نام لیتا نہیں، تو ابھی لاسٹ کچھ عرصے سے آپ کافی ایکٹیو ہیں. 1-2 پریس کانفرنس میں بھی گیا ہوں، جو کہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی
قتل وتل کی بات ہو رہی تھی جی ہاں۔ تو وہ ذرا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا سٹوری ہے وہ؟ دیکھیے میں نے یہاں لنڈن میں 5 نومبر کو چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں گیا تھا اپنے وکیل کے ساتھ, اور میں نے وہاں ایک کمپلین درج کروائی تھی میاں محمد نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف, اور میں نے انہیں وہاں بتایا تھا پولیس کو کہ عمران خان پر جو اٹیمپٹ ہوا ہے, اسیسینیشن اٹیمپٹ, اور ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کنسپیریسی جو ہے وہ برطانیہ میں تیار ہوئی ہے, اور یہاں سے بیٹھ کر ہی یہ سارا کام ہوا ہے. اور میں وہاں کچھ ویڈیو فوٹیجز لے کر گیا تھا جس میں جو لینگویج استعمال ہو رہی تھی کہ فتنے کو کچلنا بہت ضروری ہے, ہر شخص مسلم لیگ نون کا ایک ہی لینگویج یوز کر رہا تھا. تو میں نے پولیس والوں کو کہا کہ دیکھیں یہ اس کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہی آدمی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا کنسپیریسی ہو رہی ہے. تو پولیس نے میری کمپلین درج کر کے کرمن کہتے ہیں انٹیلیجنس گیدرنگ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر نمبر دے دیا مجھے. ہماری سٹنگ تھی پرائیویٹلی, کافی دوست تھے وہاں آپ نے کہا تھا جی کہ نواز شریف اس وقت وہ گئے ہوئے تھے یورپین ٹور پہ, اور شاید وہ بی ان کی جو ہماری جو کیا کہتے ہیں اینٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یا ان کی لیڈر کہہ لیں, ان کا آپریشن بھی تھا ادھر, انہوں نے چھوڑ کے آنا تھا. تو اس وقت آپ نے کہا تھا جی یہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ اس نے گرفتار ہو جانا تھا, تو یہ اب واپس نہیں آئے گا, یہ بھاگ گیا ہے. پھر لاسٹ ویک بھی آپ سے سٹنگ تھی ایک جگہ, آپ نے کہا تھا جی مریم جا نہیں سکتی کیونکہ وہ انڈر انویسٹیگیشن آف پاکستان جا نہیں سکتی. تو اب نواز شریف بھی ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا اور مریم بھی واپس چلی گئی. اس بارے میں ہم ذرا میں اب آپ کو دیکھیں نہیں کوئی یو ٹرن نہیں ہوا. دیکھیں جی دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں پر پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, جب آپ جا کر کوئی کمپلین رجسٹرڈ کرواتے ہیں وہاں پر, تو اس کو کہتے ہیں سیکشن 112 انڈر دا پولیس اینڈ کرمنل ایویڈنس. وہ آپ کی رپورٹ درج کر کے پھر کرائم ریفرنس نمبر جنریٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آفیسر ایلوکیٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے, پھر وہ جو وٹنس ہوتا ہے اس کی وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں جو سیکشن 9 کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد جا کر جو ہے نا یہ پھر پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. مگر ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ یہ ہوا کہ ہم نے پولیس کو سارا ایویڈنس پرووائڈ کر دیا تھا. 2 اسٹیج کی میٹنگ تھی ہماری. پہلی تو یہ کیس چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن کے پاس تھا, پھر انہوں نے یہ ٹرانسفر کر دیا ہوموسائڈ سیریس کرائم کمانڈ بیسڈ ایٹ ہیمر سمتھ پولیس اسٹیشن CID والوں کو. اور اس کے بعد پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ ایویڈنس ہمیں دیں. ہم نے انہیں سارا ایویڈنس دیا ہے اسٹیج 1 میں. انہوں نے کہا جی اس کی ہم ٹرانسلیشن کروائیں گے. پھر اسٹیج 2 کی جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی آپ نے جو ایویڈنس پرووائڈ کیا تھا اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کروا لی ہے, اب گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والے ہمیں لالی پاپ دیتے رہے کہ جی گرفتاریاں ہوں گی, اور اصولاً گرفتاری ہونی چاہیے تھی. اب اس چیز کو 2 مہینے گزر گئے ہیں اور پولیس نے کوئی ایکشن میں نہیں آئی. تو پھر ہمارے وکیل صاحب نے پولیس کو دوبارہ ای میل کی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایکسپلینیشن دیں کہ یہ ابھی تک آپ نے اریسٹ کیوں نہیں کیے لوگ. تو پولیس والے کا جو ای میل واپس ہمارے وکیل کو آیا, انہوں نے کہا کہ تسنیم حیدر شاہ صاحب کی جو ایویڈنس ہے وہ اکیلی اسٹیٹمنٹ از ناٹ انف فار us ٹو گو اینڈ میک اریسٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کراؤن پروسیکیوشن سروس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا. دیکھیں لا یہ کہتا ہے, پولیس کا لا یہ کہتا ہے جب ایلیگیشن لگتی ہے تو پولیس والے جو ہے نا پہلے سسپیکٹ کو اریسٹ کرتے ہیں, اریسٹ کرنے کے بعد اس کو انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں کیا نکلا ہے, پھر اس کے بعد وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو پھر بتاتے ہیں کہ یس دیر از اے ریئلسٹک پروسپیکٹ آف کنوکشن. ٹھیک ہے, پھر وہ چارج کرتے ہیں. مگر پولیس نے یہاں ٹوٹلی نرمی برتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اور یقین دھیانی بھی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو سمجھنے والے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 2 لوگ ایسے ہیں, ایک آصف زرداری اور ایک نواز شریف, جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہونے دے گی, کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ ہے اور انہوں نے اس کو ڈسمنٹل کروانا ہے, اور اس کے لیے یہ 2 ہی کینڈیڈیٹ ہیں جو ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہمارے کیس میں جو ہے
نیگلیجنس اس لیے شو کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یا برٹش اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس ہے جو ان کو روک رہی ہے. جب سے میں یہاں آیا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں تو اکثر بڑے بڑے ناموں کبھی بات ہو جاتی ہے, کوئی نام نکل آتا ہے, وہ کرتے ہیں تو پرانے لوگ بتاتے ہیں جی وہ اس کے بارے میں, اور یار یہ تو بہت بڑا فراڈیا تھا. کوئی کہتا ہے جی یہ تو کارڈوں کا کام کرتا تھا, کریڈٹ کارڈوں کے, اس نے تو وی آئی ٹی کیا ہوا ہے, اس نے بندے اسمگل کیے ہوئے ہیں, اس نے یعنی بے شمار لوگوں پہ ایلیگیشن لگتے ہیں. تو وہ بڑے بڑے اس وقت لوگ عزت دار ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہیں کر کے, لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں نہ کوئی چیزیں نکل آتی ہیں. آپ کے بارے میں نے ایسی تو کوئی چیز نہیں سنی, لیکن ایک الزام اکثر سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں, تو اس کے بارے میں روشنی ڈالے کہ ینگ ایج میں جب آپ دینے آئے تھے آپ نے کوئی گروپ وغیرہ بنایا تھا, کوئی لڑائی جھگڑے کیے تھے, کوئی ہوئے تھے, اس بارے میں یار یہ تو گینگسٹر تھی. تو یہ وہ گروپ کیا تھا یا کیوں وہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی تھی, کن سے ہوتی تھی؟ دیکھیے میں لنڈن میں 50 سال ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے, اور میرا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ لنڈن سے, ٹوٹنگ سے. جب ہم یہاں آئے تھے تب بہت زیادہ ہمارے جو پاکستانی ہیں نا ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا. جو گورے تھے نیشنل فرنٹ کے وہ ان کو بہت مارا کرتے تھے. میں چھوٹا سا بچہ تھا, میں دیکھتا تھا. اور جب میں 19 سال کا ہوا اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست تھے ہم سب نے وہاں جو اسکن ہیڈز ہوتے تھے, جو ریسسٹ گورے تھے, ان کو ہم نے انوائٹ کیا پارک میں. وہ آئے, پھر ان کو ہم نے بہت مارا ادھر اور ان کو وہاں سے بھگایا. تو نام تو پڑ جاتا ہے, مگر ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. نہ میں نے کبھی کوئی کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کیا ہے, نہ میں نے کوئی چوری کی ہے, نہ میں نے کبھی کوئی ڈرگز بیچی. جتنے بھی میرے دوست لنڈن میں مجھے جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے طارق جو ہے نا لڑائی جھگڑے میں رہا ہوگا, مگر یہ میں جس طرح کہ مسلم لیگ نون میں آج بھی بہت سے کارڈیولوجسٹ ہیں. ہر بندہ اگر آپ دیکھیں نا لنڈن میں, تو میں تو جانتا ہوں نا مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہاں کارکن آپ کو نظر آتے ہیں دروازوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں, جو ان کے آگے پیچھے ہیں, وہ سارے کارڈیولوجسٹ ہیں. اور کرمنل لینگویج میں کارڈیولوجسٹ اس کو کہتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ فراڈسٹر ہو. ٹھیک ہے نہیں, یہ میں سب کا اب ان کا نام میں نہیں لوں گا, اب وہ بھی اگر سنیں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے. الحمدللہ میرا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ اسکن ہیڈ کو آپ نے بلایا, ایک طرح سے انوائٹ کیا, تو ان کو جو مارا پٹا, تو وہ بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے بتایا محبی وطنی تھی کہ اپنے لوگوں کی سپورٹ کے لیے جن کو ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اچھا یہ ہے, کوئی برا نہیں ہے. اگر ہمارا جو جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان, آپ گڈ گینگسٹر تھے, بیڈ تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ہاؤس آف پارلیمنٹ میں گیا تو وہاں صدیق خان جو ابھی ہمارا میئر ہے وہ بھی ٹوٹنگ کا ہی ہے نا, تو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی تمہاری شکل جانی پہچانی ہے. تو میں نے صدیق خان سے کہا تھا اٹس بیکاز آف می اینڈ مائی فرینڈس یو ور ایبل ٹو اسٹینڈ ایز این ایم پی فرام ساؤتھ لنڈن. اٹس وی ہو ڈیڈ این آپریشن کلین اپ. اگر ہم لوگ وہاں پر اسکن ہیڈوں کو بھگاتے نا تو تم وہاں سے ایم پی نہیں بنتے. تو obviously میری آرگنائزیشن کا مقصد ہی یہ, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ 3-4 سال پہلے یہاں مانچسٹر میں ایک کپل گیا تھا ٹیسکو میں. انہوں نے کچھ پانی خریدا تھا, کچھ زیادہ خریدا, اور پولیس والوں نے انہیں اسولٹ کر کے اریسٹ بھی کر لیا تھا. اور بہت بہت مشہور کیس تھا. اور میں یہاں سے لنڈن سے, میرے دوست نے راجہ سکندر صاحب, میں اور راجہ سکندر صاحب یہاں سے لنڈن سے ٹریول کر کے مانچسٹر گئے تھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں. وہاں ہم نے ان کو وارننگ دی تھی کہ آپ اس کیس کو ریزالو کریں, یہ جو آفیسر ہے جس نے اسولٹ کیا ہے اس کو ڈسپلن کریں, نہیں تو ہم یہاں بہت بڑا احتجاج کریں گے. اور یہ احتجاج جو ہے رائٹس کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے جانے سے ہمیں بڑی کامیابی ملی, اور پولیس نے وہ جو چارجز تھے اس کپل کے خلاف جن کو چارج کیا تھا اسولٹ پہ, وہ چارجز ڈراپ کر دیے. تو جہاں بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ضرور ایکٹیو ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر ہی میں ریسنٹلی وہ ایک یہاں لندن کے قریب لیسٹر یہاں کے, وہاں بھی انڈین پاکستانیوں میں آپس میں ہوا تھا. تو وہاں بھی آپ گئے تھے یا پلاننگ تھی اس سے پہلے؟ دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں نا یہاں پہ, اب تو ہم ماشاءاللہ آپ کو بتایا ہماری تو ایج بھی ہو رہی ہے, ہمارے جتنے بھی بچے ہیں اب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے, اور ہم نے انہیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے, اور یونٹی بہت ضروری ہے. اور اس وقت یہاں پر ایک اور ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے, وہ میں ضرور بتاؤں گا, کہ چائلڈ گرومنگ کا. یہاں پہ بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں, یہاں وہ بچیوں کے ساتھ آن لائن چیٹ کرتے ہیں, اور وہ سارا انٹریپمنٹ ہوتا ہے. یہاں پر گورے خود بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو
پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گا خدا کے لیے اس ملک میں ایج آف کنسنٹ 16 ہے 13 نہیں ہے. تو لہٰذا آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جب بیٹھیں تو جب کوئی لڑکی آپ کو کہتی کہ اس کی ایج 13 اور 14 سال ہے, خدا کے لیے اس سے بالکل کنورسیشن نہ کریں, کیونکہ اس سے آپ کی بھی بدنامی ہوتی ہے, آپ کو بھی ڈپورٹ کر دیں گے اور ہماری پوری کمیونٹی کی بدنامی ہوتی ہے. لو جی, آخر میں جیسے آپ نے کہا کہ حق ساڈا حق ایتھے رکھ, تو یہ تھے جناب طارق چودھری المعروف کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ مین آف پروٹیسٹ. تو تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو.